دوبارہ سے آغاز کیا قرآن پاک کی تفسیر کا. تو سورہ مائدہ سے دوسری منزل کا آغاز ہے. یہاں سے ہم نے کیونکہ مکی مدنی صورتوں کے کچھ گروپس ہیں، یہ پہلا گروپ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. پہلا گروپ جو ہے اس میں 4 صورتیں جو ہے مدنی ہیں اور 1 سورت جو ہے مکی ہے. سورہ فاتحہ ہم نے مکی صورت پڑھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اور یہ آخری صورت اب ہے سورہ مائدہ. یہ 4 صورتیں جو ہے مدنی صورتیں ہیں. تو ان میں بنیادی طور پر جو موضوعات جو چل رہے تھے، جو مضامین تھے، اس میں اہل کتاب پر اتمام حجت اور احکام شریعت، اور جو آہستہ آہستہ جو موضوعات چلے اس کا جو تسلسل ہے نا، تدریجاً آگے بڑھا اس میں. اور اسلامی شریعت کا جو ابتدائی خاکہ میں سورہ بقرہ میں ملا تھا، اس کا اب وہ پھر سورہ آل عمران، اس کے بعد اور پھر سورہ نساء میں اس کے مزید خد و خال واضح ہوئے. اب یہاں سورہ مائدہ میں تکمیلی جو ہے، کہہ سکتے ہیں کہ تکمیلی جو ہے احکامات ہیں وہ سورہ مائدہ میں ہمیں ملیں گے، جو ٹھوس احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ مدنی صورت ہے تو مدنی صورت میں زیادہ تر احکام شریعت ہمیں ملتے ہیں، اور جو اتمام حجت تھا اس کے اوپر یہود پر یا اہل کتاب کے لیے کہہ سکتے ہیں ہم، تو وہ بھی ہمیں نظر آئے گئی ان صورتوں میں. اور یہی وجہ کہ جو معاشرے کے بلند ترین سطح، جو ریاستی سطح کے احکامات ہیں، وہ بھی سورہ مائدہ میں ہمیں انشاءاللہ العزیز ملیں گے. اور یہ سورہ نساء کا جوڑا ہے. سورہ نساء میں شروع ہو رہا تھا یا ایھا الناس، اور یہاں آ گیا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کو ہی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اہل ایمان اپنے عہد و پیمان پورا کیا کرو، یعنی اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. اب یہاں لفظ ہے عقد کہتے ہیں گرہ کو، یعنی جو مضبوطی سے جو ہم چیز باندھ لیتے ہیں. عقد گانٹھ کو ہم عقد کہتے ہیں، یعنی کہ وہ وعدے جو ہر چیز جو ہے ہمیں بند جاتے ہیں، جو باقاعدہ ایک منظم نظام کے تحت، ضابطے کے تحت، جس کے تحت ہم باقاعدہ وعدے کیے ہوتے ہیں، بالکل پابند ہوتے ہیں، جس کے ہم ہر چیز ہمارے ہاں سوشل کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے. چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو جائے، ایک کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کسی کے حقوق ہوتے ہیں. ایک دوسرے کی ذمہ داری دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں. جیسے مرد کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت کے حق ہے، اور عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کے حق ہیں. تو یہ سب ذمہ داریاں ہی ہیں. ہر ایک چیز پورا کا انسانی معاشرے کی ساری عمارت جو ہے، ایسے بات ہے، ساری کی ساری معاہدوں پہ ہے. اور چاہے اس میں ذمہ داریاں ہوں، چاہے اہلکاروں کی ذمہ داریاں ہیں اگر، تو وہ بھی ایک معاہدے کی صورت میں ہوتے ہیں. جس کے انسان تنخواہ لیتا ہے تو وہ ایک معاہدہ ہی تو ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اس کے عوض جو ہے مجھے اتنے پیسے ملیں گے. تو ہر چیز ایک معاہدے کے. اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو، وعدوں کو پورا کیا کرو. آگے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. اب مویشی انعام کہتے ہیں تمام بڑے جانوروں کو، اور بہیمہ کا لفظ جو آتا ہے نا، بہیمہ کہتے ہیں وہ ایسے جانور، ایسے چوپائے یا ایسے جانور جو کہ مویشی یعنی چارہ کھانے والے، نباتات کھانے والے جانور ہیں. اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہاں، گھاس پھوس کھانے والے جانوروں سے اللہ نے کہا کہ ان میں سے یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے. باقی تو اس کی تفاصیر جو ہے ہمیں احادیث میں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کہ ہر وحشی جانور جو ہے وہ منع ہے، چاہے وہ کچھ وہ تو گوشت خور جو ہے، ہاں بالکل. تو وہ جو ہے تفصیل جو ہے ان کی احادیث میں ملتی ہے. تو یہاں گیا کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. یعنی کہ اگر تم نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے تو پھر ان حلال جانوروں کا بھی شکار نہیں کر سکتے. تو آگے بتایا جائے گا کہ جو آگے پڑھ کے سنا وہ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ آئیں گے. لیکن یہاں کہا کہ لیکن اگر حالت احرام میں ہیں تو پھر ان حلال جانوروں کا شکار بھی جائز نہیں ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے اللہ رب العزت. کیونکہ حرمت کا فیصلہ جو ہے وہ صرف خالصتاً رب ہی کر سکتا ہے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کسی کو حرام ٹھہرا لے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی اور نہ حرمت والے مہینے کی. یعنی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے خواہشات کے مطابق حلال مت کر لیا کرو.
वलल हदिया, और ना हदी के जानवरों की बेहुरमती करो। हदी कहते हैं कुर्बानी के वो जानवर जो हज या उम्रे के लिए लेके जाए जाते हैं। हदी का मतलब भी कुर्बानी है, लफ्ज़ मीनिंग का मतलब भी कुर्बानी है। यानी अरबों के यहाँ रिवाज था कि हज या उम्रे के लिए जो जानवर से साथ ले जाकर एक पूरा रेवड़ चलता था, उनके गलों में पट्टे डले होते थे। कलायदा का लफ्ज़ आगे आ जाएगा कि वो पट्टे डले होते थे, पता चलता था कि ये हदी के जानवर हैं, ये कुर्बान गाह की तरफ जा रहे हैं या ये फिर उसके मक्का की तरफ जा रहे हैं। तो इनकी भी अल्लाह ताला ने कहा कि इनकी बेहुरमती ना करो। देखिए शायर कहते हैं हर चीज़ का एक शायर होता है, शायर कहते हैं निशानी। अब मुसलमानों का एक शायर हमें देख के पता चलेगा कि एक दाढ़ी रखी है मुसलमान, हमारा लिबास है, तो हमें देख के पता, हर इंसान को देख के पता चलेगा कि वो कौन कैसा है। हमारी मसाजिद हैं, इस्लामी मुल्क देखते ही आपको पता चल जाएगा कि दूर से ही नज़र आए, आपको नक्शों में ही पता चल जाएगा यहाँ कितनी मसाजिद हैं, यहाँ क्या है, जहाँ मंदिर होंगे वो उनके शायर हैं। कि अगर किसी ने सर पे छोटी सी चोटी रखी हुई है, हमें पता चल जाएगा ये कौन सी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है या कहाँ का है। तो हमारे जो है मुस्लिमों के शायर जो है, यानी हर निशानी है हमारी, निशानी जो भी है, जैसे अल्लाह ने बैतुल्लाह को कहा, अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम को कहा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जहाँ 2 नफिल पढ़े जाते हैं मकाम इब्राहिम को कुरान पाक में कहा। ये सब शायर अल्लाह हैं। तो अल्लाह ने कहा कि शायर अल्लाह का एहतराम करना, उनकी बेहुरमती नहीं करनी है। और आगे ना हुर्मत वाले महीने की और ना हदी के जानवरों की, वलल कलाइदा, और ना उन जानवरों की जिनके गलों में पट्टे डले। ये वही अलामत के तौर पर डाल देते थे कुर्बानी के जानवरों में कि गलों में पट्टे डले होते थे। और आगे वला आमीन अल बैतुल हराम, और ना आज़मीन बैतुल हराम की, यानी जो भी लोग बैतुल हराम की तरफ जा रहे हों, हज या उम्रे का कसद किया हुआ है जिन्होंने, और जिनकी निस्बत हो गई है अल्लाह के घर से, यानी कि वो अल्लाह के घर के मुसाफिर हैं, और अहले अरब हज्जाज कराम उनको ज़ियूफ़ुर रहमान कहते हैं। ये अल्लाह के रहमान के जो है वो मेहमान हैं वो। तो यानी कि वो अल्लाह के जो मेहमान हैं, या यहाँ कहा गया कि आज़मीन बैतुल हराम है, उनका भी एहतराम किया जाए। अल्लाह ने कहा कि यब्तगूना फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, वो तलबगार हैं अपने रब के फ़ज़ल और उसकी खुशनुदी के, यानी वो सब कुछ जो है अल्लाह के फ़ज़ल तलाश करने के लिए, उसको अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अपने घर बार से निकले हुए हैं। अल्लाह से उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि रब को राज़ी कर लिया जाए, यानी कि वो अपने घर से निकली इसी वजह। तो अल्लाह ने कहा कि उनकी भी बेहुरमती ना करो। वइज़ा हलल तुम फ़स्क़ादू, और जब तुम हलाल हो जाओ तो फिर तुम, यानी हलाल होना क्या है, हालत एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाने को। ये एक इस्तिलाह यूज़ की है कि जब तुम एहराम की हालत से निकल जाओ तो फिर जो है अब है पाबंदी ख़त्म हो गई। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, और तुम्हें आमादा न कर दे किसी कौम की दुश्मनी, अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें आमादा न कर दे कि अगर कि उन्होंने रोके रखा था तुम्हें मस्जिद हराम से अंताददू कि तुम भी उन पर ज़्यादती करने लगो। यानी अहले मक्का ने 6-7 साल तक मुसलमानों को वहाँ आने से रोके रखा, उम्रा हज कोई नहीं कर सके, क्योंकि मदनी सूरत है ये, मदीना आ गए तो फिर वो जब 6 साल भी जब आप गए थे, सुलह हुदैबिया जब तय पाई है तो उस वक्त भी नहीं करने दिया था। फिर सन 7 हिजरी में फिर पहला उम्रा करने के लिए मुसलमान गए हैं। तो यहाँ कहा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने तुम पे ज्यादती की, अब तुम उन पे ज्यादती ना कर बैठना अब उनके ऊपर, कि अगर उन्होंने रोके रखा है तुम्हें, ऐसा ना हो कि अब तुम भी उन पे ज्यादती करने लगो। यानी अगर अब उनके जवाब में तुम वहाँ मस्जिद हराम के करीब जो है वहाँ ज्यादती ना करना। व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, और तुम नेकी और तकवा के कामों में ताउन करो। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और ज्यादती के कामों में ताउन मत करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, यकीनन अल्लाह ताला सज़ा देने में भी बहुत सख्त हैं। यानी जहाँ ही अल्लाह ताला के अहकामात आते हैं तो बाद में अल्लाह ताला ज़रूर कहते हैं कि तकवा इख्तियार करो। जितनी हमने सूरह निसा पढ़ी, जहाँ ही अहकामात हमें बार बार मिले हैं तो वहाँ तकवा का जिक्र तफसीली आया है कि देखो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात, ये हुदूद व क़ुयूद तुम पे आयद होती हैं, तो अल्लाह का डर होगा तो वो जो है उन पाबंदियों पे तुम सही से अमल दरामद हो सकोगे। वरना तो हिले बहाने इंसान निकाल लेता अपने लिए, जिस तरह ये खुशकी का शिकार अल्लाह ताला ने सिर्फ मना किया ना, तरी का शिकार मना नहीं किया। तो असहाबे सब ने खुद से तरीके निकाल लिए थे, उनको जब मना किया गया था कि नहीं ये नहीं करना, तो वो उन्होंने हीले बहाने निकाल के अपने लिए वो जो हराम चीज़ है वो हलाल कर लिया था वो दिन, क्योंकि उनको हराम था उस दिन ये सारा करना, तो
تو اللہ نے کہا کہ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو تبھی ان پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ آگے حرمت والی اب چیزیں آگے کہ کیا کیا حرام ہے، یعنی مرداروں میں سے جو بار پڑھ کے سنایا جا رہا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیا گیا تم پر مردار، یعنی ایسا جانور جو خود اپنی موت مر گیا وہ حرام ہے، والدم اور خون، ہر قسم کا خون، صرف گوشت کے اندر جو ہوتا ہے جو نکل رہا ہوتا ہے وہ نہیں، الگ سے جو جمع ہوا خون، کوئی بھی خون جو بہتا ہوا خون سب حرام ہے، وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ اور خنزیر کا گوشت، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، یعنی وہ جانور جو اللہ کے لیے کسی اور کے لیے تقرب کے لیے، کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے تو اور یا جس میں چاہے اللہ اکبر میں اللہ نے کہا کہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو یا کسی اور کے تقرب کے لیے بھی ہو، اللہ اکبر تو پڑھا ہے لیکن تقرب ذہن میں کیا ہے کہ کس کے لیے ذبح کر رہا ہوں، کس کے نام کا ہے یہ، کس کے نام کی نیاز کہہ سکتے ہیں اس کو، یا کس کے نام کا ہم ذبح کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا جو کرتے ہیں اللہ کے نام کا ہی ہوتا ہے نا سب کچھ، دعا پڑھ کے اللہ کا ہی یعنی کہ وہ ہوتا ہے، بالکل اللہ کے نام کا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ وہ اس کے نام سے صدقہ ہوتا ہے، جو صدقہ اللہ ہر صدقات جو ہے اللہ کے نام کے ہی دیے جاتے ہیں نا، کوئی بھی صدقات ہے چاہے وہ سنت صدقات ہے، عقیقہ جو ہے کیونکہ سنت ہے نا، سنت صدقات وہ دیے جاتے ہیں تو اللہ کے نام کا ہی ہوتا ہے وہ سارا کا سارا، اور ورنہ تو کسی اور کے نام کا تو اللہ نے کیا کہہ دیا، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، ہاں کسی اور کے تقرب کے لیے، کسی اور کے لیے غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی ذبح کیا گیا، وَالْمُنْخَنِقَةُ اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، آگے ہے وَالْمَوْقُوذَةُ اور چوٹ لگنے سے جس جانور کی موت واقع ہو گئی ہو، وَالْمُتَوَدِّيَةُ اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، وَالنَّطِيحَةُ جو جانور کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے، إِلَّا مَا زَكَّيْتُم مگر یہ کہ جسے تم زندہ پا کے ذبح کر لو۔ 5 قسمیں میتہ کی آ گئی کہ جو وہ مردار یعنی کسی بھی سبب سے مر گیا، ذبح کرنے کی نوبت نہیں آئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات پڑھ کے سنا دی، کیونکہ ان کے ہاں ہم سورہ انعام پڑھیں گے کیا کیا طریقے رائج تھے، مر گیا تو اس کے اندر سے بچہ جو ہے مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی، تو اللہ نے ایک طریقہ جو ہے وہ پڑھ کے جو ہے وہ سنا دیا کہ مردار کی جو 5 قسمیں سب حرام ہیں، ہاں یہ کہ اگر زندہ ہے اس وقت اس کی جان ہے اس کے اندر تو زندہ اس وقت ذبح کر لیا جائے اور خون نکل گیا اس کا تو پھر یہ کہ خون اندر نہ جم جائے۔ ذبح کرنے کا مقصد اسلام میں کیا ہے کہ جو خون گوشت کے اندر ہے وہ رگ سے نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گوشت حلال ہو جاتا ہے، تو یہاں کہا گیا کہ وہ نکل گیا ہے اور ذبح کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو پھر یہ اب وہ مردار کے حکم میں نہیں ہے، الا ما زکیتم مگر جس کو تم زندہ پا کر ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب اور آگے کا وہ جانور جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ اب نصب جو کہتے ہیں کسی وہ آستانہ ہو سکتا ہے، کسی خاص ولی اللہ کا مزار ہو سکتا ہے، کسی دیوی دیوتا کا آستان ہو سکتا ہے، تو یہاں کہا گیا کہ ایسی جگہ پر بھی ذبح جو ہے وہ حرام ہے، یعنی کسی اور کا تقرب، یہ وہی لفظ آ گیا جو پیچھے کسی اور کے تقرب کے لیے ہو، کسی اور جگہ پہ جا کے اللہ کے لیے نہ ہو، تو اللہ نے کہا کہ وہ سب کچھ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ کہ جوئے کی تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو وہ بھی حرام ہے، یہ بھی ایک قسم کی عربوں کے ہاں رواج تھا کہ گوشت کے ڈھیر لگا دیتے تھے، تیروں کے ذریعے گوشت پر جوا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کاموں میں سے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے، یعنی اب یہ جان چکے کہ حقیقت میں یہ دین غالب ہونے والا ہے اور اب ان کا مسلمانوں کا رستہ روکنا جو ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے، تو یہاں کہا گیا کہ اب فلا تخشوا واخشونی، ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو، یعنی انہیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام عرب میں جو ہے اسلام کا غلبہ ہے کہ انہیں آثار واضح نظر آ رہا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ان سے مت ڈریے، ان کے دلوں میں تو خوف ویسے ہی پیدا ہو گیا، وہ مایوس ہو چکے ہیں، اب ان سے مت ڈریے۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ مجھ سے ڈریے، الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی تم پر اتمام فرما دیا اپنی نعمت کا، ورضیت لکم الاسلام دینا
تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا اسلام کو بحیثیت دین کے، یعنی کہ بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیشہ سے ہی اسلام رہا ہے دین، وہ تو ہے، آگے آ کے انہوں نے نام چینج کر دیے، خود ساختہ تبدیلیاں کر دی، ورنہ تو اللہ نے کہا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ ہی پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت، حدیث ہے نا، پھر ان کے والدین ہیں جو اسے یہودی مجوسی یا کچھ اور بنا دیں، تو ہر بچہ فطرت، وہ پہلے دن سے ہی اسلام دین تھا اللہ رب اور یہ جو آیت ہے یہ سب سے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری آیت ہے قرآن پاک کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں حلال و حرام کے درمیان میں رکھوائی ہے کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، یعنی کوئی خود ساختہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، خود ساختہ ہم جو ہے حرمت جو ہے یا کسی چیز کو جان بوجھ کے حلال کر لینا، کسی چیز کو جان بوجھ کے حرام کر لینا، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ وہ یاد کریں کہ وہ ایک ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ عدی بن حاتم، انہوں نے کہا کہ آپ قرآن میں ہے کہ تم نے اپنے ربائین کو رب بنا لیا، تو ہم نے رب نہیں بنایا تھا، ہم تو انہیں سجدہ نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جو تمہارے رہبان کہتے تھے کیا تم خود جو کہتے تھے حلال ہے حلال نہیں جان لیتے تھے؟ ان کا ہاں۔ جو کہتے تھے حرام ہے حرام نہیں جان لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہہ رہے یہی تو رب بنا لینا ہے، کیونکہ یہ اختیار تو رب کا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پہ اتمام فرما دیا اپنی نعمت کا، تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا اسلام کو بحیثیت دین کے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، لیکن جو شخص بھوک میں مضطر ہو جائے، یعنی کوئی چیز اگر حرام شے ہے، شدید فاقہ ہے، بھوک شدید ہے، جان نکل لی ہے، تو ان حرام چیزوں میں سے جان بچانے کے لیے صرف بقدر کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اللہ نے رب العزت نہیں، کیونکہ جان کی حرمت جو ہے بہت زیادہ ہے، اللہ نے کہا کہ جو شخص بھوک سے مضطر ہو جائے غیر متجانف الاثم، بشرطے کہ گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، یعنی گناہ یعنی نافرمانی کے خیال سے نہ کھائے، صرف جان بچانے کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت اس وقت جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی بھی اجازت دے دی، نہ صرف جان بچانے کے لیے، ہاں، نہ فسق کا ہو، نہ پیٹ بھرنے کا ہو، نہ ہی نافرمانی کا ہو، صرف جان بچانے کے لیے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کہ کیا حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے سب پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی گئی۔ وما علمتم من الجوارح المقلبین، تو اب آواز آ رہی ہے، اچھا آواز نہیں آ رہی تھی۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم صدارتے ہو شکاری جانوروں کو پھر چھوڑتے ہو ان کو شکار کے لیے، انہیں تم نے سکھایا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَكُلُوا، تو بس کھاؤ، مما امسکنا علیکم، جو وہ تمہارے لیے روکے رکھیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ علیہ، اس پر اللہ کا نام لے لو، یعنی جو بھی شکاری جانور چھوڑا ہے، شکاری کتے سدھارے جاتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے ان کو چھوڑا جاتا ہے، تو پکڑے رکھے ہیں جو شکار کو اللہ نے کہا کہ وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے وہ شکار۔ اسی طرح ہی تیروں کے بارے میں بھی ہے کہ جو بسم اللہ پڑھ کے تیر، اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے تیر وہ چھوڑا جاتا ہے، پھر اگر وہ ہلاک بھی ہو جائے تو وہ حلال ہے جانور، اس سے خون نکل جاتا ہے اس کا، اور وہ اللہ کا نام لے کے ہی چھوڑا جاتا ہے تیر۔ تو ناپاک ہے، وہاں سے وہ کھاتے نہیں ہیں، پھر وہ صرف پکڑ کے رکھتے ہیں، وہ سدھارے ہوئے جو جانور ہوتے بالکل وہ اتر جائے گا، وہاں سے کہا جاتا ہے کہ وہ چیز ہٹا کے، جتنا کہ بڑا جانور ہے اگر اس نے پکڑ کے روکا تو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے جہاں سے اس کا منہ لگا ہوا ہے، باقی وہ جانور حلال ہے، وہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ نے کہا کہ جو کھاؤ اس میں سے تمہارے جو روکے رکھیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، لیکن شرط یہ ہے نا اس پر اللہ کا نام لے لینا ہے جب اس کو چھوڑنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، بالکل وہی انداز الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُکُمْ والا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل۔ اب یہاں کہا کہ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی گئی،
یعنی پہلے مذہب میں کچھ جیسے یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب کی ذاتی پسند و ناپسند کی وجہ سے انہوں نے کچھ اپنے لیے ممانعت کر لی، تو پھر ان کے لیے پھر یہ سارا کچھ جو تھا حرام ہو گیا تھا، جیسے اونٹ کا گوشت نہیں وہ کھاتے تھے، کچھ اور بھی جو کچھ ہوگا ان کے، لیکن اللہ نے کہا کہ تمام ایک تو ہے کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یعنی وہ پاک بھی ہو، گندگی نہ ہو، پاکیزہ ہو، ستھری ہو۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ ذبیحہ ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اہل کتاب جو ہے واقعی ہم اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہے ہیں کہ نہیں، پہلے تو کرتے تھے، اب جو ہے انہوں نے طریقے چینج کر لیے، وہ اہل کتاب تو صرف نام کے رہ گئے، جھٹکے کھانے ان کے جو ہے وہ گوشت وغیرہ مشینوں سے کرنٹ دیے جاتے ہیں، مار دیتے ہیں، خون نکلتا نہیں ہے، وہ جانور جو ہے وہ مرغیاں جو ہے وہ اس طرح ہی ذبح کر دیتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر نہیں پھیری جاتی، بس یہ ہے۔ تو اگر وہ ہمارے طریقے سے ذبح کیے گئے ہیں تو اللہ نے کہا کہ پھر وہ حلال ہے تمہارے لیے۔ اتنا جانور آتا ہے، کون سا ہمارے جو مسلم ملک ہوگا وہاں تو ایسا نہیں کرتے، جو ہاں وہاں دیکھنا پڑے گا، وہاں حلال و حرام کی اسٹمپ لگی ہوتی ہے باہر۔ ہاں ہاں، والمحصنات من المؤمنات، اور اہل ایمان میں سے بھی خاندانی عورتیں، یعنی آگے وہ بھی حلال ہیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ دیکھیں ایک مسلمان مرد عیسائی اور یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھو یہ کہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم تو اس کو نہیں بدل سکتے، لیکن اس کے لیے ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں۔ آگے ہے اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم ادا کر دو ان کے مہر، محسنینہ قید نکاح میں لا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے، غیرہ مصافحین، نہ کہ آزاد شہوت رانے کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپی آشنائی کے لیے، یعنی علیل اعلان جو ہے نکاح کر کے انہیں گھر آباد کرنے کا تمہارا ارادہ ہو، ایسی چوری چھپی آشنائیاں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں لکھا ہو کہ اسلامی شریعت کا حکم ہے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مکمل ہو چکی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس قانون میں ہم تو تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ قانون تو اپنی جگہ ہے، تو لیکن یہ تو ہے اس کا جواز، لیکن آج اس کے خلاف کسی کو کوئی مصلحت نظر آتی ہو تو اپنی جگہ درست ہے۔ بہرحال اس کے باوجود قانون بدلا نہیں جا سکتا، البتہ اگر خاص اسلامی ریاست کے تحت حالات کی سنگینی کے پیش نظر کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت یا حکم کو موقوف کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے زمانے میں قحط کے سبب جو ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا، اس طرح کسی قانون میں اسلامی حکومت کی کسی عارضی انتظامی حکم کے ذریعے سے کوئی عارضی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ مزید برآں اس اجازت کے پس منظر میں جو فلسفہ اور حکمت ہے اس کی اصل روح کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو دی گئی، وہ عیسائی عورتوں یا یہودی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، مسلمان عورت عیسائی یا یہودی مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ کہ عام طور پر مرد عورت پر غالب ہوتا ہے، لہٰذا امکان غالب ہے اپنی بیوی کو اسلام کی طرف راغب کر لے گا۔ اور دوسرے کچھ زمانے میں یہ بھی بات مسلمان تھی کہ اولاد جو ہے مرد کی ہے، اور مرد کے غالب اور فعال ہونے کا مطلب یہ کہ ایسے میاں بیوی کو اولاد عیسائی یا یہودی نہیں ہوگی بلکہ مسلمان ہوگی۔ اس وقت کیونکہ مسلمانوں کا غلبہ تھا، یہودی اور عیسائی ان کے تابع ہو چکے تھے۔ آج حالات یکسر تبدیل ہے، آج عیسائی یہودی غالب ہے جبکہ مسلمان انتہائی مغلوب ہیں۔ دوسری طرف بین الاقوامی سیاست میں عورتوں کا بھی غلبہ ہے بین الاقوامی طور پر، اور لہٰذا موجودہ حالات میں مصلحت کا تقاضا ہے کہ ایسی شادیاں نہ ہوں، لیکن بہرحال ان کو ہمارا حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے جواز کا واضح طور پر حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر کوئی اسلامی ریاست کہیں قائم ہو جائے تو عارضی طور پر اس اجازت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ، تمام حمد و ثنا تیرے لیے، ہر خیر ہر بھلائی رب العالمین تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ تجھ سے تیری رحمت، تیرا کرم، تیرا فضل مانگتے ہیں۔ یا رحیم یا کریم اللہ ہم پہ کرم کر دینا، یا رحیم ہم پہ رحم کر دینا، یا غفور ہمارے اگلے پچھلے گناہوں پہ درگزر کر دے، معاف کر دینا۔ یا اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر مالک تیرے بندے ہیں نا، تیرے سامنے عاجزی سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک کا سلسلہ جو چھوڑا تھا الحمدللہ تیری توفیق سے اللہ جڑا ہے۔ یا اللہ ہمیں پڑھنے پڑھانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے، یا اللہ قرآن سے جڑے رہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سلسلہ دوبارہ جوڑی رکھیں۔ اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے، اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے۔ اللہ جو پڑھے اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کو ہمارے اندر اتار دے۔ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا پھر اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ باطل کو باطل دکھا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ دجالی فتنوں سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ دھوکہ چاروں طرف جو دھوکہ، اللہ دجل چاروں طرف، مالک ہماری رہنمائی فرما دے، جھوٹ اور سچ میں ہمیں فرق کرنے والا بنا دے۔ اللہ رحم کر دے اللہ ہم پہ، ہمارے بچوں پہ، کل مومن مومنات، مسلم مسلمات، اللہ سب پہ رحم کر دے۔ اللہ ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کر دے، اللہ جہنم کے راستے مشکل کر دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ رب رحیم یا رب رحیم ہمارے والدین پہ رحم فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمارے بچوں پہ رحم کر دے۔ یا اللہ کل عالم پہ رحم کر دے اللہ، یا اللہ ہم سب پہ رحم کر دے، کرم کر دے اللہ، کل مومن مومنات، مسلم مسلمات پہ۔ اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کو